بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے دے دیا اور فرمایا، یہ 3 ہو جائیں گے، قریب کی آبادی سے روٹیاں لے آؤ۔ اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت نے 1 درہم دیا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے تو آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی۔ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ پھر اس نے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اسے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کہا کہ ہم یہ دریا کیسے عبور کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں۔ حضرت نے کہا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری قمیض کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا، ہم دریا پار کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کی اذن سے آپ علیہ السلام نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری 1000 جان آپ پر قربان، آپ جیسا نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک اول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو گیا اور پھر دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی عنایت فرمایا ہے۔ میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ شاگرد جلدی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ لالچی شاگرد سوچنے لگا کہ ان تینوں کو گھر کیسے لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو گزرے۔ انہوں نے اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھیں تو اسے قتل کر دیا اور آپس میں طے کر لیا کہ ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئی ہے۔ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، روٹیاں لے آؤ، پھر ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ روٹیاں لینے گیا۔ دل میں سوچا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے، 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمیں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے روٹی کھائی، وہ دونوں بھی مر گئے۔ واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں اور وہاں 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ جن 7 باتوں پر ایمان لائے بغیر ایک مومن صاحب ایمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا، ان میں ایک چیز تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان کا اہم جزو یہ ہے کہ جو رزق اور مال مقدر میں ہے، ساری کائنات کی طاقتیں اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتی۔ جو درہم یا دانہ مقدر میں نہیں ہے، ساری کائنات کی قوتیں اسے دلا نہیں سکتی، مگر انسان ہوس اور جھوٹے لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ کاش ہم تقدیر پر ایمان کے حق اور صحیح مطلب کو سمجھتے۔